رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے غنڈوں کے ساتھ حلقے میں پہنچے، نہتے کارکنوں پر گولیاں برسا کر انتخابی میدان کو مقتل بنا دیا۔ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تاریخ دہرا رہے ہیں۔ عثمان ڈار کا الزام، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کسی پولنگ اسٹیشن تو کیا اس کے دروازے پر بھی نہیں گیا، چیک کر لیں میرے گارڈز تک کے پاس اسلحہ نہیں، مسلح لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ پولنگ اسٹیشن سے پولیس نے ہمارے ایجنٹس پر فائرنگ کی، ہر طرف شیروں کی لمبی قطاریں ہیں، کچھ بھی کر لو اللہ کے فضل سے شیر ہی جیتے گا۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ ڈسکا میں فائرنگ کرا کے ووٹرز کو بھگانے کی کوشش کی گئی، حکومت کی طرف سے غنڈہ گردی اور بدماشی کی گئی، 2 لوگ جاں بحق ہوئے اور 4 شدید زخمی ہیں۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا الزام، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی CCPO کہاں ہیں؟ پولیس پولنگ رکوانے میں لگی ہو تو فائرنگ کون روکے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فائرنگ کرنے والے پر مقدمے کا کہا، مقدمہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف درج ہونا چاہیے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کارکنان کو اکسایا۔ رانا ثناء اللہ نے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے لیے کارکنان کو مسلح کیا۔ انتشار پسندی کی وجہ سے گوئند کے پولنگ اسٹیشن کے باہر 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ووٹ پر ڈاکہ روکنے والے نون لیگ کی خواہشات پوری کرتے نظر آئے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 2 نشستوں پر ضمنی الیکشن، پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ NA 75 ڈسکا، NA 45 کرم، PP 51 وزیر آباد اور PK 63 نوشہرہ میں پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی۔ میرے کمرے میں کالا ناگ چھوڑا گیا، PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا دعویٰ۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا کہ مراد علی شاہ مارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ پولیس کی بھی سانپ نکلنے کی تصدیق، ایڈیشنل IG کراچی کا نوٹس، DIG CIA کو تحقیقات کا حکم۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ شکر ہے حلیم عادل کے کمرے سے اسلحہ نہیں نکلا، سندھ میں بہت سے سانپوں کو مارنا پڑے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بولے کہ سندھ پولیس صوبائی حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ خرم شیر زمان نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کی جان کو خطرہ ہے۔ 30 سال تک بڑے بڑے ڈاکوؤں نے پاکستان میں حکومت کی، نہ صرف پیسہ چوری کیا بلکہ اخلاقیات بھی تباہ کر دی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک پٹواریوں اور تھانے داروں کی کرپشن سے نہیں، وزیر اعظم اور وزراء کی کرپشن سے تباہ ہوتے ہیں۔ یہ لندن میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ گوال منڈی نہیں لندن میں پیدا ہوئے۔ اسحاق ڈار کو دیکھ کر لگا کہ ان کے باپ کی سائیکل کی نہیں، مے فیئر میں رولز رائس کی دکان تھی۔ غازی بروتھا میں شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کرپٹ عناصر پھر سینٹ الیکشن کے لیے پیسہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، روپیہ خرچ کر کے سینٹ میں آنے والا عوام کا خون چوستا ہے۔ متناسب نمائندگی کا ذکر آرٹیکل 51 اور 59 دونوں میں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے بھی متناسب نمائندگی پر فرق نہیں پڑتا، کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے۔ سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، رضا ربانی نے دلائل دیے کہ عدالت متناسب نمائندگی کی جو تشریح کر رہی ہے وہ آئیڈیل حالات والی ہے، سیاسی معاملات کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتے۔ سینٹ کے قیام کا مقصد صوبوں کی یکساں نمائندگی ہے، دونوں ایوانوں میں اختلاف رائے نہ ہونا غیر فطری ہوگا۔ روسی صدر کے نمائندہ برائے افغانستان کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف سے روسی نمائندے کی تفصیلی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ISPR نے بتایا کہ افغانستان میں پیس پروسیس میں پیش رفت بھی زیر غور آئی، پاک روس تعلقات کو مستقبل میں مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا کہ دونوں ممالک میں امن خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ روسی نمائندے نے افغان پیس پروسیس میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ جہانگیر ترین کا پارٹی سے گہرا تعلق ہے، وہ بھی عبدالحفیظ شیخ کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، جب تک پیسے کی سیاست ختم نہیں ہوتی قابل لوگ سامنے نہیں آ سکتے۔ نیت اور کوشش ہے کہ انتخابات کو شفاف بنایا جائے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا 25 فروری تک جوڈیشل ریمانڈ منظور، ملیر کورٹ لے جاتے ہوئے بختر بند پنکچر ہو گئی، وقت ختم ہونے کے باعث حلیم عادل شیخ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔
میمن کوٹ میں درج مقدمے میں حلیم عادل شیخ کو راہداری ریمانڈ پر پولیس تحویل میں رکھا جائے گا. پیشی کل ہوگی. گورنر سندھ کا وزیر اعظم کو فون. اپوزیشن لیڈر پر بنائے گئے دہشت گردی کے مقدمے سے آگاہ کیا. بتایا کہ آئی جی سندھ کا رویہ بھی جانبدارانہ ہے. جناح ہسپتال کراچی سے نومولود غائب ہونے کی تحقیقات. بچی کے والد کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے آدھے گھنٹے سوالات کیے پھر تحریری جواب کا کہا. بیوی نے 2 بچوں کی ولادت کا بتایا, ہمیں صرف بچی دی گئی. ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا ہے کہ والدین کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا. تحریری درخواست کے بعد کمیٹی حتمی رپورٹ پیش کرے گی. یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے لیے آصف زرداری متحرک. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے رابطے. سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشنز پر مشاورت. لانگ مارچ کے طریقہ کار اور حکمت عملی پر بھی گفتگو. یوسف رضا گیلانی آج کراچی پہنچیں گے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے مشاورت کریں گے. نون لیگی رہنما پرویز رشید کی اپیل سماعت کے لیے مقرر. جسٹس شاہد وحید بطور الیکشن ٹریبیونل کل سماعت کریں گے. پرویز رشید نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کا اقدام الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا تھا. پرویز رشید نے موقف اختیار کیا کہ حکومت جان بوجھ کر رقم وصول نہیں کر رہی. کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام کل عدم قرار. وفاقی وزیر عمر ایوب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں احتجاج. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. احسن اقبال وفاقی وزیر کے بار بار بولنے پر برہم. کہا اصول یہ ہے کہ پہلے اپوزیشن بات کر لے پھر حکومت جواب دے. اسد عمر نے اسپیکر سے کہا کہ آپ بہت اچھا ایوان چلا رہے ہیں, اپوزیشن دوہرا معیار ختم کرے. راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کا عوام کی قوت خرید سے باہر ہونا حکومتی ناکامی کی دلیل ہے. حکومت نے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا. دنیا کے خوبصورت ترین گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں پہلا سیلیبریٹی میچ. شوبز شارکس نے گوادر ڈولفنز کو 12 رن سے ہرا دیا. میچ میں علی ظفر, فیصل قریشی, اجاز اسلم نمایاں رہے. زلفی بخاری, علی زیدی, فواد چودھری سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت. گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا نمائشی میچ کوہ پیما علی ستپارہ کے نام کیا گیا. برطانوی ہائی کمشنر کہتے ہیں کہ شاید انگلینڈ بھی کبھی گوادر میں کھیلنے آ جائے. وکٹیں اڑیں گی, چھکے لگیں گے. کرکٹ کے دیوانوں کا انتظار ختم ہونے کو. پاکستان سپر لیگ کا میلہ ایک دن کی دوری پر. ایونٹ کی افتتاحی تقریب کل شام ہوگی. پہلے میچ میں دفاعی چیمپئنز کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. چاچا T20 PSL 6 کے میچز دیکھنے کراچی پہنچ گئے. تھا جس کا انتظار آ گیا وہ شاہکار. PSL 6 کے ہر لمحے کو پرجوش بنانے کے لیے ARY نیوز کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش آج سے روزانہ رات 11 بجے نشر ہوگا. لیجنڈری کرکٹر راشد لطیف بھی اس بار ہیں ہر لمحہ پرجوش کی ٹیم کا حصہ. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی. قابض فورسز نے ضلع شوپیان میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں 3 کشمیری نوجوان شہید کر دیے. پاکستان میں کرونا سے مزید 40 افراد جاں بحق. 24 گھنٹے میں 1245 نئے کیسز رپورٹ. کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.5% رہی. بجلی کی قیمتوں میں 92 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی. نیپرا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر 25 فروری کو سماعت کرے گا. برطانیہ میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کی فریاد سن لی گئی. برطانوی سپریم کورٹ نے اوبر میں ڈرائیورز کو کمپنی کا ملازم قرار دے دیا. پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,10,556 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,486 روپے 97 پیسے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 48 پیسے ہے. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہو گیا. اور اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے عرس کی تقریبات جاری. آج چھٹی کے قل ہوئے. لاہور میں داتا دربار پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چلہ گاہ کو غسل دیا گیا.
پاک پتن میں دربار بابا فرید پر بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے سالانہ عرس کی تقریبات، عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں آمنہ کھٹانہ اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبروں کی تفصیل کے ساتھ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.